حضرت کا علم، اعلی حضرت کا دبدبا اور اعلی حضرت کے قلم کی طاقت، اس کا احساس اور ادراک اہل علم کو بہت اچھے سے ہے۔ آج یہ دو موضوعات ہیں، ایک ہے عرس اعلی حضرت اور ایک ہے استقبال ربیع الاول۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت طیبہ سے ان دونوں موضوعات میں مطابقت اور ان دونوں موضوعات کی ضرورت، اس موضوع پر چند آیات طیبات کے حوالے سے گفتگو ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، خوش نصیب خوش قسمت لوگ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا شرف پانے لگے۔ جیسے جیسے لوگ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہونے لگے، ویسے ویسے ملت کفر یا اپنے دانت پیسنے لگے۔ اندر ہی اندر ایک غصہ ہے، ایک کرب ہے، ایک درد ہے کافروں کو، غیر مسلموں کو۔ اور قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، محبوب یہ جو اپنے غصے کا، اپنے اس رویے کا جو اظہار کرتے ہیں، وفی صدورہم اکبر، ان کے دلوں میں جو نفرت ہے نا وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ان کا بس نہیں چل رہا یہ آپ کو کہیں بھی شہید کرے اور کلمہ پڑھنے والوں کو شہید کرے، ان کا بس نہیں چل رہا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ بھی جلوہ گر ہو گئے۔ اینڈ آف دی ڈے ہوا یہ کہ کافروں نے، یہودیوں نے محبوب علیہ السلام سے ایگریمنٹ کر لیا، معاہدہ، ہم میں سے کوئی ایک دوسرے سے لڑے گا نہیں، ایک دوسرے سے جنگ نہیں کرے گا، ہم میں سے کسی پر بھی کوئی تیسرا پرسن، کوئی تیسرا قبیلہ حملہ کرتا ہے ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ ایک ایگریمنٹ سائن ہوا، ہو گیا ایگریمنٹ۔ پھر اس ایگریمنٹ کو خود یہودیوں نے، کافروں نے، مشرکوں نے اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا۔ اب جیسے ان کافروں نے عہد کو توڑا، ایگریمنٹ توڑا اور مختلف اینگل سے مسلمانوں پر حملے کرنے لگے، اب انداز دیکھیے گا، الفاظ کا، آیات طیبات کا انداز اب دیکھیے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عہد کیا اور پھر خود ہی اس عہد کو توڑ دیا۔ جیسے اس عہد کو توڑا تو پروردگار عالم جلال میں آیا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، باوجود اس کے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ خلاق کائنات ہے، اللہ کائنات کا کریٹر ہے، کافروں کو بھی خدا نہیں بنایا۔ پروردگار عالم رحمان ہے، وہ سب کو رزق دے رہا ہے، لیکن جیسے کافروں نے، مشرکوں نے ایگریمنٹ توڑا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ پھر اللہ نے وہ سورت نازل کی، اب اس میں جلال کا لیول چیک کیجئے گا، وہ سورت نازل کی کہ جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑھنی، یعنی بسم اللہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں اللہ کی رحیمی کریمی کا ذکر ہے، لیکن جب عہد توڑا تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پروردگار عالم نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی، اور اس آیت طیبہ کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں ہے۔ جلال کا لیول دیکھیے گا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اب
جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے تم نے عہد توڑا، ایگریمنٹ توڑا، تو میرا محبوب کوئی ایسا ویسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی عہد کر کے توڑ دے تو رحمان کو جلال نہ آئے۔ پروردگار عالم نے فرمایا براۃ من اللہ، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ محبوبہ اب مشرکوں سے کہے برات ہے، اعلان جنگ ہے۔ کیسے ہوا کہ میرے محبوب سے کیا ہوا وعدہ، ایگریمنٹ تم نے توڑ دیا؟ اب اللہ فرماتا ہے اب اعلان جنگ ہے۔ اب اس لیول کو چیک کرے، پروردگار عالم اعلان جنگ فرما رہا ہے، براۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اب اعلان جنگ ہے۔ اعلان جنگ ہو گیا۔ اب پروردگار عالم نے خود اس میں پروردگار عالم نے فرمایا فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، 4 مہینے ہیں، 4 مہینے میں گھوم لو، یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور اس کے بعد پھر جنگ ہے، پھر لڑائی ہے، اور پھر آگے جلال ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے اگر 100 کافر ہوں، 10 کافر ہوں اور 1 مسلمان ہو، اب جلال کا لیول چیک کرے۔ ایک تو چیلنج کر دیا براۃ من اللہ ورسولہ، یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر اسی سورہ توبہ کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا 1 مسلمان ہو اور 1 کے بدلے میں اگر 10 کافر ہے تو اس 1 پر لڑنا فرض ہے، اور آگے 100 کافر ہے اور ادھر 10 مسلمان ہیں تو 10 مسلمانوں پر کے لیے 100 کافروں سے لڑنا فرض ہو چکا۔ جلال